مرکز ہے وہ یہ ہے کہ اس کائنات میں انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چونکہ نہیں دیکھ سکتا، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو مسیح علیہ السلام ہے وہ اللہ کے اوتار ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسیح علیہ السلام کے روپ میں ایک انسانی جسم اختیار کرتے ہیں اور دنیا میں آ جاتے ہیں، گویا کہ مسیح علیہ السلام خود ہی خدا ہیں، اور انہوں نے انسانوں کے گناہوں کے لیے اپنا کیا۔ پوری بائبل کا مرکزی مضمون یہی ہے۔ اب سمجھنا ہے کہ مسیح علیہ السلام یہ کیسے ممکن ہے کہ مسیح جو کہ ایک عورت کے مریم علیہ السلام کے بدن سے پیدا ہوتے ہیں، بلکہ ہر چیز اس کی محتاج ہے۔ ہم نے تو خدا کی ڈیفینیشن یہ پڑھی ہے، اور خدا کی ڈیفینیشن ہر جگہ پر یہی ہے۔ تو کس طرح ممکن ہے کہ مسیح علیہ السلام خدا ہو جائیں؟ یہ کمزور ہیں، یہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ان کا خون بھی نکلتا ہے، یہ گر بھی جاتے ہیں، یہ روتے بھی ہیں، یہ گڑ گڑاتے بھی ہیں، ان کو نیند بھی آتی ہے۔ یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور پھر ہمیں ایک اور مجعون جو بیچی جاتی تھی وہ یہ تھی کہ خدا ایک نہیں ہے، خدا ایک نہیں ہے، یہ تین ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ خدا عظیم the supreme God، اور جیزس اور ہولی اسپرٹ، یہ تینوں مل کے ایک خدا عظیم کا کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ تینوں ایک ہیں دراصل، وحدت الوجود کا عقیدہ جو ہے، تو یہ تینوں ایک ہیں، اور باقی ساری چیزیں ان سے ہیں۔ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کیا کریں۔ اب ایک 18-19 سال کا ایک ٹین ایجر لڑکا، اس کو جب اتنی دقیق اور فلسفیانہ اور اتنی مشکل گفتگو بتائی جائے تو یقین کرنا ناممکن تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کس طرح ممکن ہے، کیونکہ انسان کی فطرت اللہ نے بنائی ہے، اور ہر فطرت ایک خدا واحد و یکتا کا تقاضا کرتی ہے کہ نہیں، اس کائنات کا خالق مالک ایک ہی ہونا ہوگا۔ اللہ نے قرآن مجید میں بھی فرما دیا کہ اگر اس کائنات کو ایک سے زائد خدا چلا رہے ہوتے تو اس کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایک ملازم، ایک نوکر دو مالکوں کی اگر ملازمت کرے گا تو ایک کہے گا کہ پانی لا، دوسرا کہے گا روٹی لا، اور وہ ان کا آپس میں جھگڑا ہو جائے گا۔ کوئی ایک ملازم دو مالکوں کی نوکری نہیں کر سکتا تو پھر ایک بندہ دو خداؤں کی عبادت کیسے کر سکتا ہے؟ سمجھ آ گئی کہ دیر از سمتھنگ رانگ، گڑبڑ ہے، گپلا ہے۔ پادری صاحب سے پوچھا، پادری صاحب نے کہا کہ تمہیں کیوں سمجھ نہیں آتی کہ مسیح علیہ السلام خدا نہیں ہے، خدا کے بیٹے نہیں ہیں؟ تو میں نے ان کے سامنے جب ساری چیزیں رکھی تو انہوں نے گھر میں اطلاع کی، گھر میں آئے تو گھر والوں نے میرے آنے سے پہلے گویا کہ میری اطلاعات آ چکی تھی، تو گھر والوں نے کہا کہ بھائی وہ مسیح جس نے تمہارے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا تم اس کا انکار کرتے ہو؟ تو یہ وہی تھا کہ جس طرح کسی نے کہا کہ درد بڑھتا ہی گیا جو دعا کی ہم نے، تو جیسے جیسے وہ چیزوں کو حل اور تلاش ان کا کرتے تو مسائل بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جس مسیح نے تیرے گناہوں کے لیے اپنی جان کا کفارہ ادا کر دیا تو اس کے اوپر ایمان لانے سے انکار کر رہا ہے، اس کی خدائی کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہا ہے۔ تو میں نے کہا کہ ابا جان، ایک بادشاہ، ایک دانا بینا سمجھدار بادشاہ، اس کی عدالت میں ایک فریادی آتا ہے اور فریادی کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، مجھ سے ایک گناہ ایسا ہو گیا ہے کہ جس کی پاداش میں میری گردن ہی مارنا بنتی ہے، تو لہٰذا آپ اس گناہ کی پاداش میں میری گردن مار دیجئے تاکہ میں دنیا میں تو پاک صاف ہو جاؤں، آخرت میں پھر جو مالک فیصلہ کرے گا وہ دیکھی جائے گی۔ تو بادشاہ سلامت کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ تم یہیں پہ ٹھہرو، اور اندر سے اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں اور اس کی گردن مار دیتے ہیں، اور بیٹا روتا ہے، کرلاتا ہے، چیخو پکار کرتا ہے، لیکن بادشاہ سلامت اس کی گردن مار دیتے ہیں۔
تو میں نے کہا کہ ابا جان اس سے اس فریادی کا قصور معاف ہو گیا؟ تو میرے ابا نے کہا کہ یہ دانا بینا بادشاہ تو کوئی بیوقوف لگتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ ابا جان اگر بادشاہ سلامت اس طرح بیوقوفوں والی حرکت نہیں کر سکتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر اتنا بڑا الزام کیوں لگاتے ہیں؟ اس وقت تو ہم عیسائی تھے، تو میں نے کہا آپ تو مانتے ہیں، ہم تو مانتے ہیں کہ مسیح خدا کا بیٹا ہے، انسانوں کے گناہوں کے لیے اس نے اپنے بیٹے کو صلیب پر نقل کفر نباشت کے مزداد۔ تو آہستہ آہستہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک، یوں لگتا ہے یسایہ نبی کہتے ہیں کہ ستونوں کے آسمان کو کھڑا سے دیا غیر اللہ کو، اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ مسیح بھی خدا ہے، روح القدس بھی خدا ہے، خدا تو خدا ہے ہی، اور یہ تینوں خدا ہیں جو خدا عظیم ہے۔ میرے دوستو بھائی بزرگو، اللہ سبحانہ و تعالی جب کسی کے فیصلے پھر وہ مسلمانوں کا محتاج نہیں ہے۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے راہ نہ دکھاتے اور میں یوں ہی گمراہی میں بھٹکتا رہتا اور میں مر جاتا تو میرا کیا بنتا؟ کام کر رہے ہیں تو بمشکل ہی ملیں گے پاکستان میں۔ کیوں؟ ہماری اور ترجیحات ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیدا تو اس لیے کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ایک جگہ پر اس کا حکم یہ ہے كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، You are selected peoples، تم منتخب کردہ لوگ ہو، You are chosen people، تمہیں منتخب کیا ہے، نکالا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے کہ لوگوں کو برائی سے روکو اور اچھائی۔ مفسرین اس بات میں متفق ہے کہ سب سے بڑی اچھائی یہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ اللہ کے سوا بھی کوئی معبود ہے۔ کیوں؟ ہماری ترجیحات میں ہی نہیں ہے، ہماری ترجیحات میں نہیں ہے کہ وہ غیر چاہیے، اور اسلام کا خیال ہی نہیں آیا، اسلام کا خیال ہی ذہن میں نہیں آیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے معاملات، ہمارے کردار، ہمارے قول، ہمارے فعل اسلام سے بالکل متضاد ہیں۔ کل ایک صاحب جن کی ماشاءاللہ بڑی بڑی زلفیں تھیں اور وہ تعویذ اور چلے اور دیگر معاملات بھی کرتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ایک بچی کو ہم مسلمان کرنا چاہتے ہیں، تو پھر میرا خیال ہے کہ جمعے سے زیادہ وقت میں نے اس کے پر لگایا کہ کون سا اسلام قبول کروانا چاہ رہے ہیں اسے۔ یعنی کہ اگر میرے اعمال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے تو کیا وہ میرا اسلام قبول کرے گی یا اللہ اور اس کے رسول کا اسلام قبول کرے گی؟ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر اس بچی نے اسلام قبول کیا تو آپ کے لیے وہ قابل قبول نہیں ہوگی، اور اگر آپ کا یہ چیلے، یہ جو ہے وہ ختم اور چادریں اور مزارات اور کڑے اور تعویذ اور اگر یہ جادو اسلام قبول کرنا ہے، اس بچی کو تو اسلام قبول کروا دیں گے۔ مجھے ایک عیسائی نے پوچھا، ایک عیسائی نے کہا کہ عبدالواحد یہ ماں کے پیٹ میں بچے کی حفاظت کون کرتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ اللہ۔ اس کو رزق کون فراہم کرتا ہے؟ میں نے کہا اللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ باہر آ کے جب وہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو تب اللہ پر اس کی پرورش اور اس کی حفاظت پہ قادر نہیں ہے؟ میں نے کہا کیوں قادر نہیں ہے؟ وہی قادر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر یہ آپ اس کو اس کی پیدائش کے فوراً بعد اس کو تعویذات کیوں پہنا دیتے ہیں؟ آپ اس کی سرہانے کے آگے چھری کیوں رکھ دیتے ہیں؟ آپ دیگر جو ہے وہ تماشے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں؟ کیا تب اللہ نہیں ہے؟ میں نے کہا کہ تھا تو کافر، لیکن بات موحد والی کی ہے۔ میرے دوستوں، بھائیو، بزرگوں، ہم لوگوں کو تو اسلام، میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگوں کو تو اسلام، آپ نے خود کب اسلام قبول کرنا ہے؟ اس بچی کو کوئی تکلیف ہو جاتی ہے یا اس بچی کے سامنے کسی کو تکلیف ہوگی تو آپ تو بھاگیں گے غیر اللہ کی طرف، آپ تو بھاگیں گے ڈاکٹروں کی طرف، آپ تو بھاگیں گے چادروں کی طرف۔ تو کیا اس بچی کو آپ یہ یقین دلا سکیں گے کہ یہی توحید ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اپنے رب سے مانگو، اپنے الہ کی طرف رجوع کرو۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ تمام انسان تمہارے رب کے در کے فقیر ہیں، تو پھر فقیروں سے کیا مانگنا؟
بیمار ہو تو 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے پہلے دعا کرے، اس کے بعد ڈاکٹر کے پاس جائیے۔ اور آج ہمیں اللہ کا خیال آتا ہے، ہمیں ڈاکٹر کا ہی خیال آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ ڈاکٹر قادر ہے اس کی بیماری کے اوپر۔ تو سوچا کہ بھئی اسلام میں ہے کہ چلے اسلام کا بھی مطالعہ کرتے ہیں، اور اسلام کا مطالعہ کرنے کے ساتھ ہی معاملہ یہ تھا کہ مجھے قرآن مجید تو ظاہر ہے کسی مسجد سے ہی لینا تھا۔ تو قرآن مجید کے لیے جب ایک مسجد میں داخل ہوا تو میں نے ان سے عرض کی کہ مجھے قرآن مجید چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے گھر پہ قرآن مجید نہیں ہے؟ تو میں نے کہا میں تو عیسائی ہوں، میرے گھر میں قرآن مجید کہاں سے ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ عیسائی ہیں اور مسجد میں داخل ہو گئے، آپ عیسائی ہیں اور مسجد میں داخل ہو گئے، اور اوپر سے آپ کہتے ہیں مجھے قرآن مجید چاہیے۔ اللہ کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں، کتاب اللہ کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں، امہات المومنین کے بارے میں بات نہیں کرنی، کیونکہ اگر کوئی بات اونچی نیچی ہو گئی تو یہ تم پہ کفر کا فتویٰ لگائیں گے، توہین رسالت لگائیں گے، 295C لگے گی، اور ساری زندگی صلاحوں کے پیچھے سڑتے مرتے رہو گے۔ تو میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ غلطی ہو گئی، ایک تو مسجد میں ان کے داخل ہو گئے اور دوسرا ان سے قرآن مجید مانگ لیا سیدھا۔ تو خیر بڑے بے آبرو ہو کے تیرے کوچے سے ہم نکلے کہ مصداق جب اپنے گھر گیا تو میں نے ایک ارادہ کر لیا کہ اب قرآن کو پڑھ کے چھوڑوں گا، دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ ضرور بضرور ایسی کوئی بات ہے کہ ان کے قرآن میں ایسی کوئی باتیں ہیں کہ جو یہ غیر مسلموں سے چھپاتے ہیں، یا پھر ہم بہت کچھ سپرلیٹو ڈگری کے نجس ہیں کہ ہم ان کے قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ لیکن وہ آخر کیا بات ہے؟ دیکھتے ہیں، اگر کوئی آسمان سے بجلی آئے گی یا کوئی طوفان آئے گا، کوئی آگ بھڑکے گی، زمین شک ہوگی، تباہ و برباد کر، لیکن قرآن مجید کو آپ پڑھنا ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید منگوایا، قرآن مجید کو پڑھا، تو پھر بجلیاں بھی چمکیں، پھر زمینیں بھی شک ہوئیں، پھر طوفان بھی آئے۔ جب اللہ کا یہ کلام پڑھا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہانوں کا، وہ بنی اسرائیل کا خدا نہیں ہے، وہ قوم عاد قوم سمود کا خدا نہیں ہے، وہ رب العالمین ہے۔ کیونکہ قرآن میں تو یہ بتایا جاتا، بائبل میں ہمیں یہ بتایا جاتا تھا خداوند تمہارا خدا اسرائیل کا خدا ہے، خداوند تمہارا خدا یعقوب کا خدا ہے، خداوند تمہارا خدا ابراہیم کا خدا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے تعارف میں یہ بیان فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ الرحمن الرحیم، وہ کدھر غافل بھٹکے جا رہے ہو، وہ تو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور اگر غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لو، وہ صرف معافی نہیں کرتا، وہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ الرحمن الرحیم، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اللہ اپنے بندے کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں میرے بندے تجھے تیرے رب کریم کے بارے میں کس نے غفلت میں ڈال دیا ہے، اور تجھے کس نے کہہ دیا کہ گناہ ہو جائے تو وہ معاف نہیں کرتا۔ اوہ اللہ کے بندے، انسانی ماں 36 بار بھی تو اگر اس کی شان میں گستاخی کر لے تو پھر بھی تیرے سر پہ ہاتھ پھیر کے وہ اپنے گھر میں داخل کر لیتی ہے، تجھے کھلاتی ہے، پلاتی ہے، تجھے پراٹھے پیش کرتی ہے، تجھے دہی اور لسی اور مکھن کے پیڑے کھلاتی ہے، اور وہ تیرا رب تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ اپنے تعارف میں خود ہی بیان فرما رہے ہیں کہ تیرا رب مہربان ہی نہیں ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، وہ ایک ایسے دن کا خالق مالک ہے، وہ ایسے دن کا حساب کرنے والا ہے کہ تمہاری چھوٹی سی چھوٹی برائی کی بھی سزا مل جائے گی اور چھوٹی سی چھوٹی نیکی کی جزا بھی مل جائے گی، اور اس دن تمہارے رب کا ہاتھ کوئی نہیں روک سکتا۔ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اور اپنے بندے کے تعلق کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں، اے میرے بندے
مجھ سے وعدہ کر لے، عہد کر لے کہ تو میری عبادت کرے گا، میرے آگے گڑ گڑائے گا، میرے آگے گریہ زاری کرے گا، میرے آگے ہاتھ پھیلائے گا، میرے آگے پیشانی ٹیکے گا، تو میں تجھے دنیا کی در در کی ٹھوکروں سے محفوظ کر لوں گا۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، جو تیری پیشانی پر مصیبت بنا ہوا ہے، جو تجھے مسجد میں آنے سے روکتا ہے، جو تجھے ٹھنڈے پانی سے وضو نہیں کرنے دیتا، جو تجھے اپنی طبیعت پر بہت شاک گزرتا ہے، بہت مصیبت زدہ گزرتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اور اگر تم نے مسجد میں آ کے سجدہ کرنا سیکھ لیا، اپنے رب کے آگے سجدہ کرنا سیکھ لیا، اپنے رب سے مانگنا سیکھ لیا، تو پھر تجھے در در کے 2 کوڑی کے بندے سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر تیرا رب تیرے لیے کافی وافی شافی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں۔ میرے دوستوں بھائیو بزرگوں کی ایسا سجدہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے میرے سے صلح کر لے، میرے سے عہد کر لے، وعدہ کر لے، نہ میں تجھے ذلیل ہونے دوں گا، نہ میں تجھے رسوا ہونے دوں گا، نہ میں تجھے در پہ جھکنے دوں گا، نہ مانگنے دوں گا، نہ تجھے محتاج ہونے دوں گا، بس میرے آگے سجدہ کرنا سیکھ لے۔ اور میرے دوستوں بھائیو بزرگوں، اللہ نے ہمیں بہت بڑی نشانی دکھائی۔ ہمارے پڑوسی ملک کے بارے میں اللہ نے بہت بڑی نشانی دکھائی کہ انہوں نے 20 کسی کے آگے جھکنے والے ہیں، تو پھر ان کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے جیسا آج ہوا۔ یہ اللہ نے ہمیں بہت بڑی نشانی دکھائی میرے دوستوں بھائیوں بزرگوں۔ ہم اپنے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو بتا سکتے ہیں کہ بیٹا 2021 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنا بڑا کرشمہ کر کے دکھایا تھا۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے ہمیں یہ بتایا گیا کہ تمہارا خدا، اس کو سلیب دی اور وہ سلیب پر اس نے اپنی جان دے دی اور وہ مر گیا اور 3 دن بعد پھر زندہ ہوا اور آسمان پر چلا گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے زندہ قرآن کہ وہ تمہارا الہ تو وہ الہ ہے کہ جو حی القیوم ہے، زندہ اور جاوید ہے۔ تم کہتے ہو کہ ہمارے خدا کو موت آ گئی، اس کو تو نیند بھی نہیں آتی۔ نیند کیا چیز ہے؟ اس کو تو اونگ بھی نہیں آتی۔ تم کہتے ہو کہ اس کو موت آ گئی۔ میرے دوستو بھائی بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بھیجے ہوئے پیغام کو، قرآن کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو امت مسلمہ جو تم سے بہتر کام کرنے والی ہوگی، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید، کلمہ وہی ہے کلمہ کہ جس کو روح سنے اور روح سنائے۔ یہ وہ چیز تھی جس کی ہماری فطرت متلاشی ہوتی ہے۔ جب قرآن مجید نے دیکھا کہ اللہ کیسا ہے، وہ الہ جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، وہ الہ جس نے انسان کو ایک قطرے سے پیدا کیا، وہ انسان جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے روح پھونکی، اعضاء سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو ایک مکمل حیات بخشی، اور اسی کو ایک وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے طرف لوٹا لیں گے، اور یہی انسان اپنے خالق حقیقی کو پہچاننے سے معذور ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل سے، اپنی رحمت سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے توحید کا فہم عطا فرمایا۔ پتہ چلا کہ قرآن، لیکن ایک اشکال تھا کہ یہ قرآن جس پر نازل ہوا ہے، کیونکہ ہمیں زمانہ عیسائیت میں یہ پڑھایا جاتا تھا کہ دیر واز 5 ممبر ٹیم، ان کے ہاں 5 لوگوں کا ایک گروہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ورقہ تعالیٰ عنہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں میڈیٹیشن کیا کرتے تھے، غور و فکر کیا کرتے تھے، کچھ چیزیں لے آتے۔ ابو بکر صدیق مختلف علاقوں میں مختلف کہانیاں لے کے آتے، اور ورقہ بن نوفل تورات اور زبور سے کچھ چیزیں دیتے اور اسی کتاب دے دیجئے۔ تو الرحیق المختوم انہوں نے دی، تو جتنے کی وہ کتاب تھی اتنے یعنی کہ اتنے میرے پاس پیسے نہیں تھے جتنے کی وہ کتاب تھی، تو میں نے ان سے معذرت کی، اور 2 ہفتے بعد جب میں دوبارہ اتنے پیسے لے کر گیا تو اس کتاب کے پرائز بڑھ چکے تھے، اس کتاب کی پرائز بڑھ چکے تھے۔ یہ ہے ہمارا موجودہ معاملہ اس حوالے سے، دعوت و تبلیغ کے حوالے سے۔ اور غیر مسلموں کا ایک
جو ان کی دعوت و تبلیغ کی ایک جھلک ہے اس کو بھی آپ ذرا سماعت فرماتے جائیے کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے 14,000 ٹائٹل ہیں جو مسلمانوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں مختلف زبانوں میں. 14,000 ٹائٹل کا مطلب یہ ہے کہ 14,000 مختلف کتابیں ہیں جو مسلمانوں میں مسلمانوں کی ٹرم اینڈ جو ان کے اندر ٹرمز استعمال کی جاتی ہیں, جو ان کے اندر محاورے استعمال کیے جاتے ہیں, جو اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں اس میں. اور وہ صبح صبح آتے ہیں, آپ کا دروازہ نوک کرتے ہیں, آپ دروازہ کھولتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آئی برنگ اے گڈ نیوز فار یو, تمہارے لیے خوشخبری لے کے آیا ہوں. اس میں ایک بائبل ہوتی ہے جس کے پیج کی لائف 400 سال ہے. 400 سال بائبل کے پیج کی لائف ہے, اور وہ آپ کو مفت دیتے ہیں. ساتھ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر مشتمل کتابیں دیتے ہیں, اور ساتھ میں اسلام کے بارے میں تشکیک و شبہات پر مشتمل کتابیں دیتے ہیں, اور آپ کو مفت میں کتابیں مل گئی, آپ اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں, اور کچھ عرصے بعد پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے بارے میں تو یقین متزلزل ہوا جاتا ہے. یہ ان کی اسٹریٹجی ہے. اور ہمارے ہاں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, کہ جو ہمارے لیے معیار انسانیت بنا کر بھیجے گئے ہیں, ان کی کتاب اور سیرت کے اوپر تجارتیں ہو رہی ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے کیسے بھی سیرت النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بہت خوبصورت کتاب ہے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 جلدوں پر مشتمل ہے. یہ اس کتاب کو پڑھا, اور کتاب کو پڑھنے کے بعد الحمدللہ شرح صدر ہوا. وقت نہیں ہے تو باقی انشاءاللہ پھر کس وقت بات ہوگی. تو اللہ کا شکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا, قرآن کا مطالعہ کیا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کو سمجھا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرح صدر عطا فرمایا, اور یقین ہو گیا کہ میں جہاں جانا چاہتا تھا یہی وہ راستہ ہے. اگر یقین, ایمان, ایقان کے ساتھ, اگر ثابت قدمی کے